یکساں نظام تعلیم ایک خواب۔ جناب صدر، کب قوم بکھرتی ہے جب مرکز ملت پر تضلیل اترتی ہے، جب غیرت ایمانی افراد میں مرتی ہے، جب قوم کے بچوں میں مایوسی ابھرتی ہے، جب شہر منظم سے بد نظمی گزرتی ہے، تب قوم بکھرتی ہے، تب قوم بکھرتی ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، تم مجھے بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم دے دوں گا۔ جناب والا، اس بات سے دنیا کا ہر مفکر متفق ہے کہ بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مائیں کہاں سے لائیں؟ وہ مائیں جو کہ لیتی تھیں بلائیں تو دیتی تھیں یہ بچوں کو دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت کی طلب میں زندگانی۔ حضور والا شان، آج وطن عزیز کے پاس سب کچھ ہوتے ہی بھی ہر شے کی کمی اور قلت ہے۔ اس ملٹی ڈائمینشنل قحط کی وجہ صرف قحط الرجال ہے، وہ قحط الرجال جو غیر یکساں نظام تعلیم کے ذریعے مادہ پرست افکار کے غلبے نے پیدا کیا۔ آج ایک محلے میں 10 سکولز ہیں اور ہر ایک کا اپنا الگ نظام اور نصاب تعلیم ہے۔ کوئی برطانوی ایجوکیٹر سسٹم کا دل دادا ہے تو کوئی بیکن ہاؤس کا شیدائی، کوئی فالکن ہاؤس کا دیوانہ ہے تو کوئی نارویجن نظام تعلیم کا پرستار ہے، کوئی آسٹریلین نظام ریاست پڑھا رہا ہے تو کوئی ہرکولس کی کہانیاں سنا کر ہمارے بچوں کو اسپارٹا اور ایتھنس کے یونانی دیوتاؤں کا چاہنے والا بنا رہا ہے۔ گلی گلی میں کھل گئی ہیں درسگاہیں ظلم کی، جو روز و شب فقط دکھا رہی ہیں راہیں ظلم کی، اٹھی ہوئی ہیں قوم کی طرف نگاہیں ظلم کی، سکول یہ نہیں ہیں یہ ہیں بارگاہیں ظلم کی۔ جناب والا، آج پاک سرزمین شاد بات کو ورد زبان بنا کر بڑی ہونے والی پاکستانی قوم ناپید ہے۔ قوم میں یگانگت اور یکجہتی کے خاتمے کا سبب صرف ایسے نظام تعلیم ہے جنہیں پاکستان کے وفاق سے مطلق دلچسپی نہ تھی۔ آج طوائف الملوکی کا جو افریت ہمارے صوبوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا اکلوتا سبب مرکز ملت کے خلاف اگلا گیا وہ زہر ہے جو ہمارے بچے مغربی نظام تعلیم کی وجہ سے ہر روز پیتے ہیں۔ عزیزان مان، وطن عزیز میں اس وقت بنیادی طور پر 3 نظام تعلیم رائج ہیں۔ نمبر 1 سرکاری نظام تعلیم، نمبر 2 پرائیویٹ نظام تعلیم اور نمبر 3 مذہبی نظام تعلیم۔ سرکاری نظام تعلیم کی حالت دگرگوں ہے، مذہبی نظام تعلیم زمانہ ساز نہیں اور پرائیویٹ نظام تعلیم صرف مادہ پرست ہے۔ اس پر مستضاد پرائیویٹ نظام میں تعلیم کی روز افزا مقبولیت اور ڈسپرس قسم کے افکار ہیں جن کی رہنمائی طالب علم کو کسی طرف نہیں لے جاتی بلکہ فرد کی راہ گم کر کے اسے فطرت مطلقہ کی نظروں میں وضالین بنا دیتی ہے۔ کہاں سے پھر سنے گا کوئی پاک سرزمین شاد باد، کہاں پھر یہ کہے گا کوئی کشور حسین شاد باد۔ وہ خواب ہی بکھر گیا جو عزم عالی شاہ کی مثال تھا، تو کس طرح بچے گا کوئی مرکز یقین شاد باد۔ یکساں نظام تعلیم ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر اولین دور کے پاکستان کچھ نظر آنا شروع ہوئی تھی، لیکن سرد جنگ کے ساتھ ہی پوسٹ ماڈرنزم کے دجال نے تیسری دنیا کے ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ گاؤں NGOs کے نام سے ایسے خوفناک طاغوتی کیڑے اور سنڈیاں پھیل گئے جنہوں نے فصل ارتقاء کے پتے پتے کو روگ لگا دیا۔ محیط معاشروں میں اکیلا فرد کارپوریٹس کے آسیبوں اور سایوں سے ڈرتا اور اپنی تنہائیوں کا ماتم کرتا رہ گیا۔ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہ رہی، چوپالے ویران ہو گئے۔ نوجوانوں کی نظریں داستان گو بزرگوں کے چہروں سے ہٹ کر سکرین کے ڈسپلیز پر جم گئی اور وہیں پر تھم گئی۔ ہر کوئی اکیلا ہو گیا، قوم نہ رہی، ہجوم بن گیا۔ بس پھر کیا تھا، المیے پہ المیے نے جنم لیا اور متاع کارواں لٹ گیا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جناب صدر، یکساں نظام تعلیم کا خواب بھی اب اس قوم کو بچا سکتا ہے۔ جی ہاں، آج بھی امید کی کرن باقی ہے تو صرف یکجہتی کے روزن سے۔ پوسٹ ماڈرنزم کا کالا بھوت تو انڈیا میں بھی اترا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو نام نہاد جدت پسندوں کے ہاتھوں برباد نہ ہونے دیا۔ پرائیویٹ سکولز وہاں بھی قائم ہوئے، لیکن نصاب تعلیم بندے ماترم والا ہی رہا۔ عورتوں
اور ان کی فلم انڈسٹری تک نے عوام کو ہندوستانی بنانے میں کردار ادا کیا، جبکہ ہمارے میڈیا نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ قوم کے دل میں وفاق اور مرکزیت کے خلاف جتنا زہر ابھرا جا سکتا ہے بھر کر رہے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس ملک کا کھاتے ہیں اسے صبح شام گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں بیرونی ملک اچھوت اور تھرڈ ریٹ سٹیزن سمجھا جاتا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے سروں پر آج بھی چھت قائم ہے اور ہم سکون سے سوتے ہیں تو یہ وطن عزیز کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جناب والا، ہم سرے سے اپنی شناخت بھول چکے ہیں۔ وہ ناخلف کے اپنی ماں کا تن بھی کاٹ کھا گئے، جو پاک سرزمین کا بدن بھی کاٹ کھا گئے۔ وفاق دیس کا سیاستوں کی نظر ہو گیا، زبان کے فرق پر ریاستوں کی نظر ہو گیا۔ آج ہم کیا ہیں؟ کیا آج ہم ہر معاملے میں یورپ کے دسترخوان کی چچوڑی ہوئی ہڈیوں پر گزارا نہیں کر رہے، اور ہم یہ تک بھول گئے ہیں کہ یورپ کے دسترخوان پر سور کے گوشت اور شراب کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جناب صدر، اگر ہماری گزشتہ چند نسلیں ماں باپ جدیت کی متعفن نظریات کے مارے پرائیویٹ سکول سے بھانت بھانت مغربی نظریات لے کر بڑے نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم بھی دنیا کی صف اول کی قوم میں فخر سے سر بلند کیے کھڑے ہوتے۔ طاغوت کی خواہش ہے کہ اسلام فنا ہو، جو ملت آدم کا تھا پیغام فنا ہو، مٹ جائے اخوت تو مساوات چلی جائے، جو بات محبت کی ہے ہر بات چلی جائے، مایوس رہے اور اکیلے رہے انسان، اجڑا ہوا بکھرا ہوا تنہا رہے انسان، یہ ذہن بنایا تو پھر افکار بنائے، ہر وادی ایمان میں کچھ یار بنائے، پھر اپنی تمناؤں کے کردار اتارے، ہر گاؤں میں ہر شہر میں دو چار اتارے، تعلیم کو بدلا رخے تعلیم کو بدلا، یوں دیس کی تقدیر کو تنظیم کو بدلا، پرچم پہ حلال اب بھی تو لہراتا ہے یارو، سب خواہشیں جڑنے لگی لوگوں کی بدن سے، اسلام تو رخصت ہوا مسلم کے وطن سے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔